السلام علیکم. آج ٹی وی پر آپ امریکی صدارتی الیکشن کی اسپیشل ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں. وائس آف امریکہ کے ساتھ ہماری یہ اسپیشل جوائنٹ ٹرانسمیشن ہے جس میں پاکستان سے میں ناجیہ اشر آپ کی ہوسٹ ہوں. حیرت، پریشانی، صدمہ، امریکی صدارتی انتخابات کے نتائج نے سب کو ہی حیران کیا ہے. جتنی بھی پیشن گوئیاں تھیں، جو سارے پولز کیے گئے تھے، سب کچھ غلط ثابت ہوا ہے. امریکی صدارتی انتخابات میں بڑا اپسیٹ سامنے آیا اور ڈونلڈ جے ٹرمپ امریکہ کے نئے صدر بن چکے ہیں. یہ نتائج پوری دنیا کے لیے ہی حیران کن تھے، غیر یقینی تھی، لیکن اب دنیا اس سے ابھر رہی ہے. ان نتائج کو قبول کیا جا رہا ہے اور عالمی رد عمل بھی آنا شروع ہوا ہے. پاکستان نے ٹرمپ کو ان کی تاریخی فتح پر مبارکباد دی ہے اور ٹرمپ کی جیت کو امریکی عوام کی کامیابی بھی قرار دیا ہے. وزیر اعظم نے اپنا پیغام دیا اور یہ کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے مضبوط اسٹریٹجک تعلقات ہیں جن کی بنیاد آزادی، جمہوریت، باہمی عزت اور مفادات پر قائم ہے. ایران سے بھی مبارکباد کے پیغامات ہم نے آتے ہوئے دیکھے اور ایران اب یہ امید کر رہا ہے کہ ٹرمپ نیوکلیئر ڈیل کو جاری رکھیں گے. اسی طرح سے روس اور چین بھی ٹرمپ کی جیت کو خوش آئند قرار دے رہے ہیں، ان کو مبارکباد دے رہے ہیں. انہی ایشوز کو آج ہم اپنی اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر اینکر پرسن عامر احمد خان صاحب اور میرے ساتھی اینکر علی عابد بھی یہاں پر موجود ہیں. واشنگٹن آپ کو لیے چلتے ہیں وائس آف امریکہ کے اسٹوڈیوز میں، جہاں سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں عائشہ خالد اور ثاقب الاسلام. جی عائشہ. شکریہ ناجیہ، اور السلام علیکم آج کے سب ناظرین کو. وائس آف امریکہ کے اسٹوڈیو سے عائشہ خالد اور ثاقب الاسلام موجود ہیں آپ کے ساتھ. اس وقت واشنگٹن ڈی سی یعنی امریکی دارالحکومت میں ہے ایک ایسی رات کی صبح جو امریکہ کی ایک انتہائی تاریخی انتخابی مہم کے اختتام کی شاہد تھی. جی، ریپبلکن پارٹی کے امیدوار، اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی نظام کے لیے ایک آؤٹ سائیڈر، سیاسی شعبے میں ناتجربہ کار، ایک ریئل اسٹیٹ مغل اور ایک ریئلٹی ٹی وی سٹار ڈونلڈ ٹرمپ نے سیاست کے ایوانوں کی آزمودہ اور تجربہ کار ہلری کلنٹن کو شکست دے دی. اور یہاں پہ یہ جاننا دلچسپ ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت میں کن عوامل نے کردار ادا کیا ہے، اور یہ بھی کہ نئے امریکی صدر کے طور پر انہیں کن چیلنجز کا سامنا ہوگا. ان سوالوں کے جواب لینے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے اپنے اسٹوڈیوز میں رشید پراچا کو، جو کہ اپنا یعنی کہ ایسوسی ایشن آف پاکستانی فزیشنز آف نارتھ امریکہ کے سابق صدر ہیں. اس کے علاوہ مسلم کمیونٹی میں پولیٹیکلی بہت ایکٹیو ہیں. اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں شجاع نواز، جو کہ ایک مصنف اور اسکالر ہیں. آپ اٹلانٹک کونسل، USIP اور دیگر امریکی تھنک ٹینکس کے ساتھ منسلک رہ چکے ہیں. رشید صاحب، ابھی مکمل تفصیل جاننے میں تو بہت سا ڈیٹا اور وقت درکار ہوگا، لیکن اب تک کہ آپ کے مشاہدے کے مطابق یہ جو رزلٹ آیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا ان کی جیت کے لیے، جو عوامل مددگار ثابت ہوئے ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ کون سے عوامل تھے؟ دیکھیں، اس ملک میں بہت فرسٹریشن تھی عام ورکنگ کلاس کی، اسپیشلی وائٹ ورکنگ کلاس کی. اگر آپ ان کے رورل ایریاز میں چلے جائیں، مثلا میں ساری عمر ویسٹ ورجینیا میں کام کرتا رہا ہوں، وہاں پہ چلے جائیں تو ان کی کول مائن سب بند ہو گئیں ڈیو ٹو EPA ریگولیشنز وغیرہ. اس میں وہ سارا بلیم جو دے رہے تھے وہ اوباما اور ہلری کلنٹن کی کولیشن کو دے رہے تھے. ان کی ان امپلائمنٹ کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا نیشن 3-4 گنا تھی. وہ ساری یہ جو بلیم کرتے ہیں واشنگٹن کی بیوروکریسی کو کرتے ہیں، اور وہ لوگ اتنے سخت خلاف تھے واشنگٹن کے، کانگریس کے، کہ وہ چاہتے تھے کہ کوئی چینج آئے. اور ڈونلڈ ٹرمپ میں ان کو چینج آ گئی. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جب آدمی فرسٹریٹ ہوتا ہے نا جی، تو آدمی کو وہی باتیں اپیل کرتی ہیں جو غصے والی ہوں، جو اینگر والی ہوں. اور یعنی کہ جو پروٹیسٹ موومنٹ کا نام دیا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین کو، اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک طرح سے ٹھیک ہے، آپ سیکنڈ کر رہے ہیں کہ وہ موومنٹ کا نام صحیح دیا گیا ہے. شجاع نواز صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. شجاع صاحب، آپ نے سنا کہ ڈاکٹر پراچا نے ذکر کیا کہ وہ صدر اوباما کے جو 2 ٹرمز ہیں ان کو سامنے رکھ کر جو ڈونلڈ ٹرمپ کے سپورٹرز ہیں ان میں خاصا غم و غصہ پایا جاتا ہے. ان کے اس دور میں جو صورتحال رہی، آپ کے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی
کو ہم صدر اوباما کے دور حکومت کا ایک رپورٹ کارڈ سمجھیں؟ بالکل، لیکن میں کچھ ڈیموگرافکس کے اوپر بھی بات کروں گا، کیونکہ امریکہ کی آبادی بہت تبدیل ہو چکی ہے، اور جو راجہ صاحب نے فرمایا وہ صحیح ہے کہ خاص طور پہ ویسٹ ورجینیا یا ناردرن سٹیٹس جو ہے، گریٹ لیک سٹیٹس، پینسلوینیا تک، وہاں پہ رورل آبادی میں خاص طور پہ وائٹ امریکن میلز جو ہیں انہیں بہت نقصان پہنچا، لیکن اس کے علاوہ ایک بہت بڑا گروپ جو تھا جس پہ ڈیموکریٹک پارٹی نے کلنٹن میں زیادہ توجہ نہیں دی، اور وہ تھا ملینیلز۔ یہ وہ جوان لوگ ہیں جو کہ برنی سینڈرز کے سپورٹرز تھے، اور انہیں بہت لیٹ کیمپین میں جا کے انہوں نے اپروچ کیا، اور ان کو سمجھا کہ وہ شاید ہمارے ساتھ ہی ہوں گے۔ اب ایک مثال لیجئے فلوریڈا کی، جہاں پہ کہ ووٹنگ کی جو آبادی تھی، جو ایلیجیبل ووٹرز تھے، اس میں سب سے بڑی میجورٹی تھی ملینیلز کی۔ سمجھا جاتا ہے کہ عام یہی سمجھا جاتا ہے کہ فلوریڈا میں زیادہ بوڑھے لوگ ہیں، لیکن زیادہ تر آبادی اب وہاں جوان لوگوں کی ہے، اور وہاں پہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی جیت کی تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ ایک رخ بدلنے والا ہے۔ جی شجاع صاحب، اور اسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے یہ سوال سے پہلے کہ ہم ناجیہ کی طرف واپس چلیں پاکستان میں، لیکن میں یہ شجاع صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ملینیل آبادی کو رجھانے کے لیے جو وعدے کیے تھے اپنی مہم کے دوران، اور جو انہوں نے ان ووٹرز کو کہا تھا کہ وہ یہ کریں گے، تو کیا وہ ان کے لیے چیلنج بن سکتے ہیں آنے والے وقت میں؟ چیلنج تو ضرور ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک موقع بھی ہے، ایک اپرچونٹی بھی ہے، نہ صرف داخلی امور پہ بلکہ خارجی امور پہ بھی، کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہوگی پچھلے 10 سال میں کہ ایک صدر کے ہاتھ میں کانگریس کے دونوں حصے ہوں گے، سینٹ اور ہاؤس دونوں، اور ان کی سپورٹ کے ساتھ یہ جو چاہیں کر سکیں اور جلد از جلد کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ یہ سپریم کورٹ کی نامینیشن کریں گے، اور آگے جو ویکنسیز ہوں گی ان پہ ان کا اثر ہوگا، اور صرف ان کی ٹرم 4 سال یا 8 سال ہی نہیں، یہ کافی دیر تک اس کے اثرات محسوس ہوں گے۔ ڈاکٹر پراچا، اگر ہم داخلہ امور میں دیکھیں تو وہ کون سے چیلنجز ہوں گے جن کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فوری طور پر سامنا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں نا، جیسے پہلے میں نے کہا، ایک تو ان امپلائمنٹ، وائٹ جو نان کالج وائٹ ورکرز ہیں ان کے ان امپلائمنٹ کو انہیں کرنا پڑے گا۔ دوسرا، وہ ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ وہ اوباما کیئر، ہیلتھ کیئر جو اوباما کی ایک قسم کی لیگیسی ہے کہ بھئی وہ اس کو ہٹائیں گے، اس کے مخالف ہیں، اور اس کی وجوہات بھی ہیں، کیونکہ اوباما کیئر یہ صحیح ہے کہ کچھ اس میں بڑے اچھے قدم ہیں، مثلا جن لوگوں کے پاس انشورنس نہیں تھی ان کو انشورنس دے دی، لیکن وہ جو ورکنگ کلاس لوگ ہیں نا جی، ان کے اوپر اس کا بڑا اثر پڑا ہے، کیونکہ ان کے پریمیمز بہت بڑھ گئے ہیں، ان کے کو پیمنٹس بہت بڑھ گئے ہیں۔ جو غریب طبقہ تھا وہ ابھی بھی ٹھیک ہیں، کیونکہ ان کو گورنمنٹ پوری فیسلٹی دے رہی ہے۔ جو امیر آدمی ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، جو مڈل کلاس ہے ان کے جو پریمیمز ہیں انشورنس وغیرہ کے بہت ہی سٹیپ ہو گئے۔ تو ایک تو یہ آپ نے کہا جو چیلنج ہے معیشت کی بحالی، نئی جابز کریٹ کرنا، اور دوسرا آپ نے کہا ہیلتھ کیئر کا جو ایشو ہے اور جس کو لے کر ڈونلڈ ٹرمپ نے مہم چلائی اور اس میں بہت زیادہ، اور تیسری جو چیز انہوں نے کہی وہ خارجہ امور کے بارے میں، میکسیکو کے ساتھ تعلقات، جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ وال بنائیں گے۔ ظاہری سی بات ہے جب وال کی بات ہوگی تو میکسیکو کے ساتھ تعلقات بھی خراب ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو بھی ان کے خارجہ امور ہیں، تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کی خارجہ پالیسی ہے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ اپنے جو ان کی شخصیت ہے وہ کتنی اثر انداز ہوگی امریکہ کی خارجہ پالیسی میں؟ دیکھیں نا، انہوں نے جب کمپین چلائی تھی تو اسی بیس پہ چلائی تھی کہ وہ وال بنائیں گے اور نیٹو کے سے وڈرا کر لیں گے، جو ہمارے ساری جو فائنینسز ہیں دوسرے لوگوں کو جو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، امریکہ سپورٹ کر رہا ہے، سعودی عرب کا نام انہوں نے لیا، باقی لوگوں کے نام لیے کہ وہ اپنے ڈیفنس کے پیسے آپ خود دیں۔
لیکن رات جب آپ نے دیکھی ان کی ایکسیپٹنس اسپیچ تو تھوڑا بہت اس میں ٹون میں فرق تھا. پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں سب امریکنز کا پریزیڈنٹ ہوں. پہلے وہ مائنورٹیز کو اسپیشلی لٹینوز کو مسلمز کو دوسروں کو ٹارگٹ کرتے رہے. صحیح. دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ساتھ ہی کہ بھئی ہم کنسیلیشن کریں گے, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ہیو اے کانفرنٹیشن, ہم دوسروں سے ڈائلاگ کریں گے. سو دیر از اے چینج ان دا ٹون جب سے وہ بنے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ اپنے فارن سیکرٹری آف اسٹیٹ کس کو بناتے ہیں؟ جو نام نکلا ہے ابھی تک وہ نیوٹ گنگرچ کا ہے. نیوٹ گنگرچ کی ہسٹری یہ ہے کہ وہ کانفرنٹیشنل ان کے نیچر ہے, ہاں شخصیت ہیں. تو اگر نیوٹ گنگرچ سیکرٹری آف اسٹیٹ بن گئے تو جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پہلے باتیں کرتے رہے ہیں ان کو اور تقویت پہنچے گی. لیکن اس کے باوجود کہا جاتا ہے, اور شجاع نواز صاحب میں یہ سوال آپ سے کرنا چاہوں گی, امریکہ کی جو فارن پالیسی ہے اس کے بارے میں خاص طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہوتی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس پارٹی کا صدر جو ہے اس وقت پوزیشن رکھتا ہے, وہ براجمان ہے اقتدار پر. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن ہر صدر کی ایک اپنی رجحان ہوتی ہے, ایک پرسنالٹی ہوتی ہے, اور ان کی ٹیم پہ منحصر ہے کہ وہ کتنا ان کی رسپانسبلٹی اپنی ٹیم کو ڈیوالو کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ پرائیویٹ سیکٹر سے آئے ہیں تو اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ضرور اپنے ایک اچھی ٹیم بنا سکیں گے اور انہیں آزادی دیں گے کہ وہ فیصلے کریں ان کے بہاف پہ. اب پراجا صاحب نے ذکر کیا نیوٹ گنگرچ کا, تو نیوٹ گنگرچ کی کافی انفارمیشن ہے اور نالج ہے, اور ہسٹوریکل نالج بہت ہے. میں نے ان کے ساتھ کام کیا اور ان کی نالج ہسٹری کی اور ریلیشن شپس کی بہت گہری ہے. اس کے علاوہ سینیٹر باب کاکر جو کہ چیئرمین تھے سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی کے, ان کا نام بھی آ رہا ہے. اس کے علاوہ گورنر جان ہنٹسمن ہے جو کہ یوٹا کے گورنر تھے, لیکن جو سوالات اٹھائے ہیں میں چاہ رہی ہوں کہ ان پر بھی ہم بات کر لیں. عامر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, خاص طور پر جن چیلنجز کا ذکر کیا ہے جو اب ٹرمپ کو فیس کرنے والے ہیں وہ. بالکل. عامر صاحب یہ بتائیے گا, ڈونلڈ ٹرمپ جب اپنی کمپین چلا رہے تھے تو انہوں نے روس اور چین کا خصوصی طور پر نام لیا تھا اور کہا تھا کہ امریکہ کو اب آنے والے وقتوں میں اس کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے چاہیے. ہم دیکھ رہے ہیں چین مسلسل ابھرتی ہوئی معیشت بھی ہے اور اب وہ عالمی طاقت بننے کی جانب جا رہا ہے. روس بھی ایک بار پھر اٹھ رہا ہے. تو کیا لگتا ہے آنے والے وقتوں میں یا پھر بہت جلد ہم دیکھیں گے کہ امریکہ روس چین ایک ہی لائن لیں گے اگر ہم انٹرنیشنل فورم پہ دیکھیں؟ دیکھیے تبدیلیوں کا علی عابد ان کی امید رکھنا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوتا. ایک بڑا دلچسپ آرٹیکل آج لکھا ہے نیو یارکر نے ڈونلڈ ٹرمپ کی فتح کے فوراً بعد. بڑے ہی سخت الفاظ میں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخاب کے اوپر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کو جھوٹا کہا, ان کو علی عابد انہوں نے فریبی کہا, دھوکے باز کہا, ماحول دشمن کہا, خواتین دشمن کہا, اور اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ تجزیہ کاروں کو اب اس حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا اور اسے ماننا پڑے گا. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ان کا کہنا تھا کہ گو امریکہ میں کبھی بھی فسطائیت جو ہے وہ قدم تو نہیں جما سکتی, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سوچ ہے, ان کی سوچ کا جو انداز ہے اور ان کا جو رویہ ہے, اس کو فسطائیت کا آغاز ضرور تصور کیا جا سکتا ہے اور اس کا مقابلہ کرنا لبرل امریکہ کا اصل چیلنج ہوگا. تو یہ آنے والے چند مہینوں میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں ریزرویشنز ہیں لبرل امریکہ کی, زیادہ تر توجہ ان ریزرویشن سے نمٹنے میں ان کی وہ گزرے گی. اس لیے عالمی سطح کے اوپر ان کی پالیسیز کا جو اثر آنا ہے اس کو سامنے آنے میں تھوڑا میرے خیال میں وقت لگے. ٹھیک ہے, بہت سارے سوالات ہیں جو آج اس ڈیولپمنٹ کو لے کر اٹھ رہے ہیں. وائس آف امریکہ کے ساتھ ہماری جو جوائنٹ ٹرانسمیشن ہے اس کا سلسلہ جاری ہے. یہاں ہم آدھے گھنٹے کا بریک لے رہے ہیں, جس کے بعد 7 بجے آپ کو اسی گفتگو کے ساتھ پھر کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। यूएस इलेक्शन पर ये खुसूसी ट्रांसमिशन जो कि वॉइस ऑफ अमेरिका की इश्तराक के साथ हम पेश कर रहे हैं। आज अमेरिका और पूरी दुनिया एक नए दौर में दाखिल हुए हैं और जिसका आगाज़ हमने शुरू में ही कहा था कि बड़ी बेयकीनी है, बेचैनी पाई जा रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सेटल्ड होता चला जा रहा है। एक सवाल जो यहाँ पर उठ रहा था वो ये उठ रहा था कि ट्रंप आए, उन्होंने तकरीर भी की और एज अ प्रेसिडेंट वो एक मुनफरिद शख्सियत नज़र आए, लेकिन हिलरी की जानिब से उनको फ़ोन तो किया गया लेकिन उन्होंने जो स्पीच देनी थी वो नहीं दी। इसकी क्या वजह है? आमिर साहब, आप क्या देख रहे हैं, क्या वजह है इसकी? पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, फिर हम वॉइस ऑफ अमेरिका भी जाएंगे और उनसे भी जानेंगे कि वो इस बारे में क्या सोच रहे हैं। डेमोक्रेट कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, कल कोई ऐलान करेंगे? नहीं नाजिया, मेरा ख्याल है इस वक्त वो अपनी स्पीच स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, क्योंकि आमतौर पे कैंपेन में होता यह है कि दोनों कैंडिडेट जो हैं वो दोनों इवेंचुअलिटीज़ के लिए अपनी स्पीचेस तैयार करके रखते हैं, जीतने वाले स्ट्रैटेजी भी और हारने वाले भी। लेकिन हमने जो वॉइस ऑफ अमेरिका में हमारे जो साथी हैं उन्हीं के ज़रिए जो हम कवरेज देख रहे थे, वो जो नताइज आ रहे थे सामने, हमने देखा कि एक तो हमें बड़ी विजिबल किस्म की डीमोरलाइजेशन नज़र आई क्लिंटन के कैंप में, जो कि शायद जो हिलरी क्लिंटन थी उन तक भी वो पहुंच गई थी। और दूसरा ये मुमकिन है कि वो रिएक्शन का इंतज़ार करें फ्रॉम विद इन अमेरिका, ज़रूरी नहीं कि ग्लोबल रिएक्शन का, लेकिन रिएक्शन के अंदर से वो उसका इंतज़ार करें। लेकिन मेरा ख्याल है हमारे साथी जो वाशिंगटन में बैठे हैं वो इस सवाल का बेहतर जवाब दे सकते हैं, तो ये सवाल मैं उनसे पूछना चाहूँगा। ठीक है, शुजा नवाज साहब की तरफ जाएंगे वाशिंगटन डीसी और उनसे यही सवाल करेंगे। शुजा साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो इस हवाले से बताइएगा कि अब क्या आप देखते हैं, क्योंकि हिलरी ने जो है वो फोन तो किया है, मुबारकबाद तो दी है, लेकिन अभी तक सामने नहीं आई है, और डेमोक्रेट्स ने अभी तक जो इलेक्शन के रिजल्ट हैं उस सिलसिले में अभी तक कोई बयान नहीं दिया। इस सिलसिले में क्या वजूहात हैं, कोई नई डेवलपमेंट हो रही है? बल्कि हमारी सुबह 3 बजे के लगभग हिलरी क्लिंटन ने डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन करके कंसीड कर दिया और उन्हें मुबारक दी, तो वही कंसेशन स्पीच हो गई उनकी तरफ से। उस वक्त उन्होंने अपने सपोर्टर्स को घर भेज चुके थे, तो अगर वो तकरीर करेंगी भी इस वक्त तो उसका कोई माने नहीं होगा, कोई वजन नहीं होगा। तो अभी फिर रिपब्लिकन्स क्या सोच रहे हैं आगे कि वो हिलरी को अरेस्ट करेंगे, या अभी प्रेसिडेंट ओबामा ने भी मुबारकबाद दी है और उनको बहुत जल्द ट्रंप को वो मदऊ करेंगे व्हाइट हाउस में, तो आप क्या देख रहे हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी की अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी इस इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद? अब ये हमेशा होता है, जो पार्टी हारती है वो सबसे पहले पोस्टमार्टम करती है कि क्यों हारे, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी होगा डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए, उसकी सेहत के लिए, कि वो देखें कि क्या कमजोरियां थी। उसमें दो चीज़ों का मैं जिक्र करूंगा। एक तो जो पहले मैंने जिक्र किया था यूथ वोट, उनके साथ कैसे कनेक्शन की जाए, क्योंकि डेमोग्राफिक्स तब्दील नहीं कर सकते, कोई सदर ट्रंप भी नहीं तब्दील कर सकते, डेमोक्रेटिक पार्टी भी नहीं तब्दील कर सकती। उनका जो रुख है वो है, उसमें नॉन वाइट्स की भी तादाद बढ़ती जाएगी और जवान लोगों की भी तादाद बढ़ती जाएगी, और उनके वोट से जो बर्नी सैंडर्स ने जोर दिया था वो डेमोक्रेटिक पार्टी और हिलरी क्लिंटन ने नहीं दिया। उसके अलावा कैंपेन के अखीरले महीने 2 महीने में हिलरी क्लिंटन की तमाम एडवर्टाइजिंग जो थी वो नेगेटिव थी, बजाय ये कि वो बताती कि वो क्या पेश कर रही हैं जो कि मुख्तलिफ होगा और बेहतर होगा। तमाम एडवर्टाइजिंग डोनाल्ड ट्रंप की ज़ात पे और उनके टेम्परामेंट पे और उनकी पुरानी तकारीर पे थी। उसका फ़ायदा सिर्फ ये होता है कि जो उनके स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स थे डेमोक्रेट्स, उनकी सपोर्ट ज्यादा तकड़ी होगी, लेकिन नए सपोर्टर्स नहीं ला सके वो। मैं एक सवाल करना चाह रही थी साकिब, मैं एक सवाल करना चाह रही थी रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के हवाले से, कि ठीक है रिपब्लिकन्स ने अपनी जो इंतखाबी मुहिम चलाई थी, बड़े बड़े दावे किए गए थे, और जो वो दावे थे चाहे वो मैक्सिको से मुतालिक हों, चाहे वो ये हों कि एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स को इस्तेमाल किया गया, इसके अलावा रेफ्यूजीज से मुतालिक बहुत कुछ बातें की गई थी। क्या अब रिपब्लिकन्स उन चैलेंजेस को सामना करने के लिए उनका तैयार हैं? देखिए ना, यहाँ एक तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है जो डोनाल्ड ट्रंप जिसका इंचार्ज है, सही, दूसरी है सेनेटर कांग्रेस। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप के आप स्टेटमेंट सुने मुस्लिम्स के खिलाफ किया, तो किसी प्रोमिनेंट रिपब्लिकन ने
اس کا ساتھ نہیں دیا اس میں. مکین کو دیکھ لیں, رائن کو دیکھ لیں, اس کے اپنا جو وائس پریزیڈنٹ ہے پینس, اس نے بھی اس کے خلاف بولا. بالکل. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو کانگریس ہے وہ بو ڈاؤن کرتی ہے کہ جو انہوں نے پرامس کیے تھے, یا ان کو وہ ریزسٹ کرتی ہے جو اس کے جس طرح ہلری یا اوباما کے جو جتنے بھی. لیکن یہاں یہ فیکٹر ہے کہ کانگریس اور سینٹ دونوں میں ریپبلکنز اس وقت برتری حاصل رکھے ہوئے ہیں اور وہ اسٹرانگ ہو رہی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. اور تیسری چیز جوڈیشری ہے جو کہ ایگزیکٹو آرڈر کو چیلنج کر سکتی ہے, اور اس میں بھی صاحب کراچی میں چونکہ عامر احمد خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی ہمیں سوال کرنا ہے. یہ تینوں چیزیں ان کے حق میں ہیں. دیکھیے صاحب, میں اب عامر احمد خان صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ساتھ اس وقت کراچی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. تو میں اصل میں عامر احمد خان صاحب سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں, پھر آپ بھی ان سے کیجئے گا. عامر صاحب یہ بتائیے گا, یہ مسلسل پاکستانی میڈیا میں بھی کہا جا رہا ہے, انٹرنیشنل میڈیا میں بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ بدل گیا ہے, دنیا بدل گئی ہے, ٹرمپ آ گئے ہیں. تو یہ تبدیلی مثبت ہم سمجھیں منفی سمجھیں؟ چونکہ ٹرمپ نے جو پوری اپنی الیکشن کمپین چلائی وہ انتہا پسندانہ سوچ پر چلائی, نفرت کا زیادہ پرچار کیا انہوں نے, اور وہ ایک حد تک ہمیں رائٹ ونگ کے نمائندہ نظر آئے, نہ کہ لیفٹ ونگ کے یا پھر لبرل نظر آتے. آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے وقت میں امریکہ پازیٹیو چینج لے گا یا نیگیٹو چینج لے گا؟ بہت مشکل ہے کہنا علی عابد, اور ابھی بہت جلدی ہے اس طرح کی باتوں کے اوپر تبصرے یا تجزیے کرنے کی کوشش کرنا, کیونکہ ایک ظاہر ہے امید جو کہ ہر جیتنے والے امیدوار سے ہوتی ہے کہ وہ کیمپین کے دوران جتنی ایکسٹریم پوزیشنز لیتے ہیں وہ آفس میں آ کے وہ پوزیشنز ان کو چھوڑنی پڑتی ہیں اور ان کو اعتدال پسندی کی طرف, ایک معتدل گراؤنڈ کی طرف جو ہے وہ جانا پڑتا ہے. ظاہر ہے اس وقت دنیا بھر کے لبرل میڈیا میں, میں نے آپ کو نیو یارکر کا ایگزامپل دیا, لیکن اگر آپ برطانیہ کے اخبارات دیکھیں تو ان میں بھی رائے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بہت ہی منفی ہے. اس وقت ایک خوف کی بات بار بار کرتے ہیں کہ آج صبح جو واشنگٹن میں ہوئی ہے وہ صبح دنیا کے لیے ایک خوف کی صبح ہے. سو ابھی آگے جا کے وہ کس طرح سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے اپنی پالیسیز کو شیپ کرتے ہیں, اس کے بارے میں ابھی میرا خیال ہے لانگ ٹرم تبصرہ کرنا جو ہے وہ قبل از وقت. پاکستان میں جب میڈیا آؤٹ لیٹس نے ہمارے رپورٹرز سے رابطہ کیا تو بارہا یہ سوال پوچھا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں امریکہ پاکستان کے لیے کس طرح کا ملک ثابت ہوگا, اس کی پالیسی پاکستان کے لیے کیسی ثابت ہوگی, کس قسم کا کنسرن ہے وہاں پر؟ دیکھیے پاکستان میں ہمیشہ امریکہ کے بارے میں ایک ہی کنسرن پایا جاتا ہے, اور وہ یہ کہ کیا 1990 کی دہائی کی طرح امریکہ پھر پاکستان کو تنہا تو نہیں چھوڑ دے گا. پاکستان امریکہ کے ساتھ ایک انگیجمنٹ کا عادی ہے, اور وہ انگیجمنٹ انفارچونیٹلی اگر ہماری تاریخ کے اوپر آپ نظر ڈالیں تو پچھلے 35 سال میں اس انگیجمنٹ کی بنیاد جنگ رہی ہے یا کانفلکٹ رہی ہے, خواہ وہ افغانستان میں ہو سوویت یونین کے ساتھ یا وہ وار آن ٹیرر ہو جو 9/11 کے بعد شروع ہوئی ہے. اب کیونکہ وار تھیٹر جو ہے وہ اس علاقے سے نکل کے مڈل ایسٹ کی طرف شفٹ کر گیا ہے, تو پاکستان کے اندر ایک بڑا نائٹ میئر سیناریو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس طرح سے 1990 کی دہائی میں افغانستان سے سوویت یونین کے وڈرول کے بعد امریکہ نے بالکل اس صورتحال کو سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو تنہا چھوڑ دیا تھا, کیا اب بھی وہ ویسا ہی کرے گا یا نہیں؟ اور کیونکہ پاکستان کی کوئی پیس ٹائم کے لیے اپنی واضح پالیسی نہیں ہے, اس لیے اس کا بہت زیادہ انحصار امریکہ کی پالیسیز کے اوپر اور امریکی نئی منتخب جو امریکی ایڈمنسٹریشن ہے اس کی پالیسیز پر رہتا ہے. جی عائشہ. شجاع نواز صاحب سے میں سوال کرنا چاہوں گی. نادیہ اگر آپ اجازت دیجیے. جی جی بالکل عائشہ کیجیے آپ سوال. چھوٹا سا سوال شجاع صاحب سے. شجاع صاحب, یہ جو کنسرن ہے پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے, جس میں کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کے صدارت کے لیے, امریکی صدارت کے لیے کامیاب ہونے سے اس کنسرن میں, اس تشویش میں اضافہ ہوا ہے. آپ کے خیال میں کیا یہ حقائق پر مبنی کنسرن ہے؟ تاریخی اعتبار سے تو ضرور میں آپ سے اتفاق کروں گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی حکومت پہ بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے. وہ یہ کہ اگر وہ خودداری اور خود غرضی سے فیصلے کریں جو کہ پاکستان کے حق میں ہے, تو پھر وہ امریکہ کے ساتھ صحیح لیول پہ بات چیت کر سکیں گے. اگر وہ ہر بات میں امریکہ کی ہاں کے ساتھ ہاں ملائیں اور اپنے ملکی مفاد کو علیحدہ کر دیں تو اس سے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے.
اس کے علاوہ یہ بھی ضروری سمجھنا ہے کہ کانگریس کیونکہ اب صدر کے ساتھ ہوگی اور ان کا ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے ہمیشہ تاریخی اعتبار سے. آپ دیکھیے کہ پہلے 100 دن اور صدر ٹرمپ کو کافی موقع ملے گا کہ ایک نئی خارجہ پالیسی کی تشکیل کریں جس میں کہ ان ممالک کے ساتھ دوستی قائم کریں اور ریلیشن شپ قائم کریں جو کہ ان کے ساتھ مل کے اپنی ذمہ داری اپنے خطے میں سنبھال سکیں. ان کی جو پالیسی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم انڈر رائٹ نہیں کریں گے دنیا کے تمام مسائل کے حل کو. ہم سپورٹ کریں گے لوکل پارٹنرز کو اور اگر پاکستان نے امریکہ کا بھی لوکل پارٹنر بننا ہے تو بہت ضروری ہے کہ وہ اس میں ایک توازن رکھیں چین روس اور امریکہ کے درمیان. جی ناجیہ میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا اور آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جو آپ کی گیسٹ بھی ہیں کہ پاکستان میں کیا سوچا جا رہا ہے سمجھا جا رہا ہے. جو ایک تو حکومت نے پاکستان کی حکومت نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دے دی ہے لیکن جو عام لوگ ہیں ان کے اندر کیا اس وقت ایموشنز ہیں کیا سوچ رہے ہیں اور وہ ان کے خیالات کیا ہیں. عامر صاحب اگر آپ اس بات کا جواب دے سکیں تو. جی دیکھیں یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں جو رائے بنی ہے. جی ناجیہ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے اور عامر صاحب جواب بھی دے رہے ہیں. جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے ہمیں. دیکھیں یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ اور ہلری کلنٹن میں ایک بہت بڑا فرق پاکستان میں یہ ہے کہ ہلری کلنٹن پاکستان کے لیے ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں. ان کے شوہر اپنے دور کے اندر پاکستان کے ساتھ کافی انگیج رہے ہیں. وہ اتنے خوش نہیں رہے پاکستان کی صورتحال سے اور پاکستان کی پالیسی سے. پھر وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ رہی ہیں. پاکستان کے بارے میں ان کے ذہن میں کچھ بڑی انڈیورنگ امیجز ہیں جیسے وائٹ ہاؤس کی سچویشن روم میں بیٹھ کے ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت ہے. ہلری کلنٹن پاکستان کے لیے ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں لیکن اس کے مقابلے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں پاکستانیوں کی جو رائے ہے وہ ان بیانات کی بنیاد کے اوپر بنی ہے جو انہوں نے اس کیمپین کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں دیے ہیں یا امیگریشن کے حوالے سے دیے ہیں اور جن کو یہاں کے میڈیا نے بھی شاید کچھ بڑھا چڑھا کر اس کو انہوں نے پیش کیا ہے. اس لیے یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کوئی مثبت رائے ڈھونڈنا فی الوقت کافی مشکل ہے. ٹھیک ہے. اب عائشہ اور ثاقب آپ دونوں کی طرف آنا چاہوں گا اور چھوٹا سے اس پر کامنٹ چاہیے. یہ بتائیے گا پاکستانی لوگ یہاں پر بیٹھ کے کیا سوچ رہے ہیں. یہ تو عامر صاحب نے بھی بتا دیا. اس وقت جو ہماری کمیونٹی ہے امریکہ میں موجود ہے اور اوورآل اگر مسلم کمیونٹی کی بات کریں ان کا کیا ری ایکشن ہے ٹرمپ کے حوالے سے؟ اس کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس بہترین ایکسپرٹ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر پراچا. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں جی مسلم کمیونٹی کو یہاں پہ نروس تو وہ ہیں نا جو ان کے بیانات آئے ہیں وہ فیوریبل تو نہیں ہیں. مثلا انہوں نے کئی دفعہ کیا ہے کہ مساجد کی وہ سرویلنس کریں گے جو مسلمان ہیں ان کے لیے ویٹنگ کریں گے. تو پہلے ہم دیکھ چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب پیٹریاٹک ایکٹ نکلا تھا تو پہلے کانگریس کے اپروول سے پہلے وہ ایگزیکٹو آرڈر سے نکلا تھا. جی. اور اس ایگزیکٹو آرڈر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے کئی پاکستانیوں کے جہاز لوڈ ہو کے انہوں نے واپس پاکستان بھیجے تھے. تو اپریہنشن تو ہے نا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ ایگزیکٹو آرڈر ایسے دیتے ہیں یا اس کو کانگریس اپروو کرتی ہے. میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ کانگریس یہاں کی ابھی تک اس سٹیج پہ نہیں ہے کہ وہ اتنی زبردست سول لبرٹی اس کی وائلیشن کرے گی. اور پاکستان کے علاوہ اگر مسلمانوں کی بات کریں تو بہت سے مسلمان بھی کانگریس جو ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اور انہوں نے مسلم فار ٹرمپ کے نام سے آرگنائزیشنز بھی ہیں جو مسلمان ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کے لیے اگر بہتر ثابت ہوں گے تو کیوں اور کیسے؟ دیکھیں یہ میری جو آبزرویشن ہے اس وقت مسلمانوں کی ڈونلڈ ٹرمپ کے متعلق خاصی ریزرویشنز ہیں. جو لوگ مسلم فار ٹرمپس جو ہیں ان کی جو نیگوسیشنز ہوں گی یا انہوں نے جو ان سے ڈائلاگ کیا ہوگا اس کا مجھے علم نہیں ہے کہ ان کو کیا ایشورنسز ڈونلڈ ٹرمپ نے دی ہیں. لیکن جنرل مسلم کمیونٹی جو ہے مثلا ہلری نے اپروچ کیا تھا مسلمانوں کو مسلمز فار ہلری اس قسم کے کئی آرگنائزیشنز تھے یہاں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے
اتنی اس کی ایسوسیشن مسلمانوں سے نہیں رہی ہے. اس کے جو بیان تھے وہ they were not favorable to us. جی نازیہ اگر آپ کا اس بارے میں عائشہ اور ثاقب کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، آپ سے بہت اچھی گفتگو رہی. اب میں آپ سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، آپ سے اجازت بھی چاہوں گی، اور آپ کے مہمان جو ہمارے ہمراہ تھے رشید پراچا صاحب، شجاع نواز صاحب، آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ. عامر احمد خان کراچی اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے تھے. عامر صاحب آپ کا بہت شکریہ. علی آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ہم نے کوشش کی کہ ایک اچھی ڈسکشن کر سکیں. الیکشن جس کا بہت ہی بے چینی سے انتظار کیا جا رہا تھا اور جس کا رزلٹ آیا وہ بے یقینی کے ساتھ آیا، لیکن پھر بھی اچھی امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں. مبارکباد دی جا رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور ان کی جو حکومت ہوگی، ان کی بننے والی حکومت، اس سے بھی بہتری کی امیدیں کی جا رہی ہیں. آج کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن مجھے اس سے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.